جب اہل مدینہ بڑی کثرت کے ساتھ مسلمان ہونے لگے، مکہ کے اندر جتنے مسلمان تھے آہستہ آہستہ ہجرت کرتے کرتے حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی شیر خدا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین نفوس قدسیہ کے علاوہ تمام مسلمان، تمام صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اہل مکہ کو اس چیز پہ بڑی تشویش ہوئی کہ جی یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اہل مکہ ایک دن رات کو جمع ہوئے، کے اندر بنو امیہ میں سے عتبہ، شیبہ اور ابو سفیان، یہ تین لوگ تھے، تین سردار تھے۔ بنو نوفل سے طعیمہ بن عدی، جبیر بن مطعم اور حارث بن عامر، یہ تین لوگ شامل ہوئے۔ بنو عبدالدار سے نضر بن حارث اور بنو مخزوم سے ابو جال اور بنو سہیم سے نبیہ بن حجاج اور منبہ بن حجاج اور بنو جمح سے امیہ بن خلف۔ اس کے علاوہ مختلف قبائل سے سرداران کے علاوہ اور لوگ بھی جمع ہوئے۔ ان سب نے جمع ہو کے، ان کا ایک ڈیرا تھا، جس طرح کے ہمارے علاقوں میں ڈیرے ہوتے ہیں، دارا جس کو کہتے ہیں، اس کا نام دار الندوہ تھا۔ اس دار الندوہ میں یہ سارے جمع ہوئے اور مشورہ کرنے لگے کہ ہم اب کیا کریں کہ یہ مسلمان سارے کے سارے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ بعض نے کہا کہ ان کو کسی تنگ تاریک مکان کے اندر قید کر دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، معاذ اللہ۔ بعض نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ مختلف مشورے لوگوں نے دیے۔ آخر پہ ابو جہل نے مشورہ دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی مشورہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ ایسے کرتے ہیں کہ تمام قبائل کے لوگ، تمام قبیلوں میں سے ایک ایک بندہ اس کو منتخب کرتے ہیں اور وہ سارے مل کے ایک ہی مرتبہ حملہ کر کے معاذ اللہ استغفر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے مار دیں، شہید کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر قبیلے کا فرد اس کے اندر شامل ہوگا، تو حضور کا خاندان جو ہے یہ تمام قبائل سے لڑ نہیں سکے گا اور کسی ایک شخص پہ الزام بھی نہیں آئے گا۔ یہ مشورہ سارے سرداران کو پسند آیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ طریقہ ٹھیک ہے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا انہوں نے آ کے محاصرہ کر لیا۔ ارادہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع ملتے ہی معاذ اللہ استغفر اللہ ہم قتل کر دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الانفال ہے، اس کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس واقعے کے متعلق، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی بھیج کے، وحی کے ذریعے سے کفار کے اس پروگرام اور اس میٹنگ سے آگاہ کیا اور یہ حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت فرما جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر اپنے مکان میں تشریف فرما تھے، کافروں نے باہر سے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی لی اور اس کے اوپر سورہ یاسین کی پہلی 9 آیتیں حضور نے پڑھ کے دم فرمائی اس مٹی کے اوپر۔ ہم جب دم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی دم کہاں سے آیا ہے، حالانکہ احادیث مبارکہ میں، احادیث صحیحہ میں
بخاری اور مسلم کے اندر بھی بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے مختلف بیماریوں مسائل لے کے، حضور ان کو دم فرماتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ روایت جو ہے وہ قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر لوگوں کو جن کو نظر ہو جاتی تھی یا اس قسم کے مسائل ہوتے تھے، حضور یہ پڑھ کے ان کو دم کرتے تھے۔ تو دم کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کی ابتدائی 9 آیات پڑھ کے اس مٹی کے اوپر دم کی، اور وہ مٹی جب حضور باہر نکلے تو ان کی طرف حضور نے مٹی پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے دروازہ کھول کے باہر نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے کے گئے۔ کافروں کو اس چیز کا علم نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر دیکھ نہیں سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے کے گئے اور اپنے بستر پہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے بستر پہ لٹا دیا۔ حضور جب حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے کے گئے، ایک شخص کو منتخب کر رکھا تھا، پیمنٹ کر دی تھی، اس کی مزدوری اس کی رقم اس کو دے دی تھی، معاہدہ یہ تھا کہ تم ہمارے لیے رہبری کرو گے، جب ہم یہاں سے ہجرت کریں گے تو تم 3 دن کے بعد غار ثور میں اس مقام پہ آ جانا۔ سواریاں حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو دے دی کہ تم یہ سواریاں لے کے فلاں دن فلاں مقام پہ ثور کے مقام کے اوپر تم آ جانا، اور ہمیں رہبری کرتے ہوئے، یعنی پرانے زمانے میں آج ہم نے کہیں جانا ہو راستے کا علم نہ ہو تو موبائل کی سہولت ہے، ہم گوگل میپ کے ذریعے سے چلے جاتے ہیں، اس زمانے میں راستہ بتانے والے لوگ ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عریقت اس کو منتخب کیا، اس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کو رہبر بنایا۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پہ ایک پہاڑ ہے، اس کو ثور کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کے اوپر غار تھی جس کو غار ثور کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبان اس غار کے اندر تشریف لے کے گئے۔ پہاڑ کا نام ثور تھا، اس ثور کی وجہ سے غار کا نام غار ثور پڑا۔ اس پہاڑ کو جو ثور کہتے تھے، ایک پرانے زمانے کا ایک شخص گزرا تھا، ثور بن عبد منات، اس کے نام پہ یہ پہاڑ کا نام رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک، حضور اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک اس پہاڑی کے اندر آپ نے قیام کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس غار کا ذکر ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ایمان افروز جملہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، جب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو تلاش کرتے کرتے اس غار کے سامنے آ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ ہم کو دیکھ لیں گے، پریشانی کا اظہار کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اپنے صاحب کو دلاسا دیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر تیرا ان 2 کے بارے میں خیال کیا ہے کہ جن 2 کے درمیان تیسرا ان کا رب ہو؟ یعنی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں 2 ہیں اور تیسرا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بڑی صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے اندر تشریف لے کے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ غار کا منہ اتنا تنگ ہے، اب بھی شاید ایسا ہی ہے،
اتنا تنگ ہے کہ بندہ بیٹھ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیٹ کے اندر جانا پڑتا تھا، اتنا تنگ اس کا منہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے کے گئے، یہاں سے پھر کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو بیان ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کے گئے غار کے اندر، تو ایک مکڑی نے آگے اس غار کے آگے جالا بنایا۔ مکڑی کا جالا بنانا، بعض محدثین نے اس روایت کو حسن کہا ہے، اور بعض ابن البانی وغیرہ اور بعض کے محدثین نے، علماء نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ تو ضعیف روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے فضائل کے اندر۔ یہ روایت، یہ بات ٹھیک ہے، یہاں تک بات درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے کے گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مکڑی نے اس غار کے آگے جالا بنا لیا۔ جالا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں سے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہوا۔ وہ کفار آئے، اس غار کے سامنے کھڑے ہوئے، نشانات کو دیکھتے دیکھتے، پتہ لگاتے لگاتے اس غار کے دانے پہ پہنچ گئے۔ انہوں نے اس مکڑی کے جال کو دیکھا، آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہاں کوئی اندر داخل ہوتا تو یہ جالا جو ہے یہ کبھی بھی سلامت نہ ہوتا۔ اس جالے کو دیکھ کے وہ واپس چلے گئے، واپس پلٹ گئے۔ یہاں پہ کچھ چیزیں ان کا مزید اضافہ ہوتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس غار کے ایک سائڈ کے اوپر کبوتر نے آ کے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ اس گھونسلے کے اندر اس کبوتر نے انڈے دے رکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر لے جانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے کے گئے۔ آپ نے غار کے سارے سوراخ جو تھے وہ بند کر دیے۔ ایک سوراخ بچ گیا، اور اس کو بند کرنے کے لیے آپ کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر بلا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوراخ کے اوپر اپنی ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر سر مبارک رکھا اور حضور آرام فرمانے لگے۔ اس سوراخ کے اندر ایک سانپ بیٹھا تھا۔ وہ سانپ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا تھا۔ اس کو خبر ملی اللہ کے نبی سے کہ یہاں نبی آخر الزمان ہجرت فرما کے تشریف لائیں گے، تو یہاں وہ صدیوں سے بیٹھا تھا کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے تو میں ان کی زیارت کروں گا۔ یہ سانپ ساری سوراخوں کے اندر پھرتا رہا، مگر سانپ کو کوئی جگہ نہ ملی کہ وہ اللہ کے نبی کی زیارت کرے۔ بالآخر اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کے اوپر ڈنگ مارا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین چار مرتبہ اس نے ڈنگ مارا، حتیٰ کہ جب تک حضرت ابوبکر صدیق برداشت کر سکتے تھے انہوں نے برداشت کیا۔ جب بات برداشت سے باہر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر گرے۔ آنسو گرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ حضور نے دیکھا، بات آگے بڑھی۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے بتایا کہ جی یہ بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی کے اوپر اپنا لعاب دہن لگایا، ایڑی ٹھیک ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو روحانی سلسلہ ہے، یہ نقش بندی اور یہ اپنا روحانی سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو سلسلہ نقش بندیہ کے اندر یہ بات معروف ہے کہ اس سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کے اوپر نشان تھا، اور وہ نشان آج تک قائم ہے۔ یعنی جو بھی کہے کہ میں ابوبکر صدیق کی نسل سے ہوں، جیسے بندہ کہتا ہے نا میں حضرت علی کی نسل سے ہوں، عوام جو ہے یہ ان کو فخر ہے، فخر ہونا بھی چاہیے کہ وہ حضرت علی کی نسل سے ہیں۔ تو جو کہتا ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی نسل سے ہوں تو کہتے ہیں کہ جی اس کی ایڑی کے اوپر وہ نشان ہوتا ہے۔ میں نے بڑے معتبر لوگوں سے سنا ہے، معتبر ترین لوگوں سے، بزرگوں سے بھی سنا ہے۔ اب واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ
صرف یہاں تک بات ہے درست کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے کے گئے اور آگے سے مکڑی نے جالا بنایا. اگوں ساری کہانی ہے، اگے کی ہے وہ کہانی ہے، وہ ایسی کہانی ہے، پاپولر کہانی ہے. وہ تفصیل سے میں بیان نہیں کرتا، میں نے 2-3 سال پہلے بیان کی تھی، یوٹیوب کے اوپر پورا تفصیل پڑھی ہے اگر آپ سننا چاہیں تو. ایک سوراخ کا بچ جانا، اس کے اندر سانپ کا بیٹھا ہونا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا، اور اس کا آ کے حضرت ابوبکر صدیق کو ڈسنا اور ڈسنے کی وجہ سے نشان پڑ جانا، پھر وہ نشان کا باقی رہنا. یہ جتنی کہانی ہے یہ ساری کی کہانی ہے. یہ روایت، یہ ساری روایتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سندن ثابت نہیں ہے. 4 صدی ہجری کے بعد بعض علماء نے جو سیرت کے اوپر کتابیں تحریر کی، انہوں نے ان روایتوں کو اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے. 4 صدی ہجری سے پہلے یہ روایتیں کتابوں کے اندر بیان نہیں ہوتی تھی. یعنی بعد لوگوں نے گھڑ لیے اور گھڑ گھڑا کے یہ لوگوں سیرت کی کتابوں کے اندر شامل ہو گئی. پھر شامل ہوئی تو خطیب حضرات اور ہمارے جلسوں کے اندر جو فضائل بیان ہوتے ہیں تو ان فضائل کے اندر اس طرح کی روایت بیان نہ ہو. میں نے ایویں سادی مختصر کر کے آپ کو سنائی ہے، اس کے باوجود بھی دھکے سے آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکل گیا. تو کوئی خطیب حضرات ہو اور وہ مثالہ لگا کے صحیح ترنم کے ساتھ بیان کرے تو لوگ آش کر اٹھتے ہیں. تو جو جھوٹی بات ہوتی ہے اس کے اوپر وجد بڑا آتا ہے، سرور آ جاتا ہے. تو لوگوں کو اس طرح کی روایتیں بڑی پسند آتی ہیں، حالانکہ اس قسم کی کوئی روایت حضرت ابوبکر صدیق اور حضور کے علاوہ تو غار میں تھا ہی کوئی نہیں. یہ ساری کہانی بیان کس نے کی ہے؟ یعنی کوئی تیسرا بندہ ہوگا نا، کس نے بیان کی ہے؟ 2 ہی ہستیاں بیان کرنے والی، یا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے کہ غار میں کیا ہوا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان نہیں کیا اپنی حیات مبارکہ میں. حضرت ابو بکر صدیق کی کوئی روایت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کوئی فرمان نہیں. تیسرا بندہ جو تھا ہی کوئی نہیں، اس نے کہاں سے سنا ہے؟ کس نے بتایا کہ غار میں کیا ہوتا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی نہیں بتایا. تو آگے جتنی روایتیں ہیں یہ ساری کی ساری من گھڑت روایتیں ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں مگر سندن ثابت نہیں ہے. 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رہے. یہاں پہ جو ایمان افروز جملہ ہے وہ سمجھنے والا ہے، اور یہ ایمان افروز جملہ فضائل کے اوپر میں کبھی بات نہیں کرتا، یعنی فضیلت کی بات آ گئی ہے، برسبیل تذکرہ آ گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ گئے. حضور نے اپنے بستر پہ حضرت علی شیر خدا کو لٹایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا ہے. اتنے مشکل وقت میں جب دشمن باہر قتل کرنے کے ارادے سے محاصرہ ڈال کے کھڑا ہو، اس وقت تو بندہ اپنے سگے بھائی پہ بھی سوچ سمجھ کے بھروسہ کرتا ہے، یار یہ کہیں مخبر ہی نہ کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشکل ترین وقت کے اندر جن لوگوں پہ بھروسہ کیا، جن پہ اعتماد کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی حقیقت میں اعتماد کے لائق ہیں، ان کے علاوہ اور بندہ اعتماد کے لائق. حضور نے سارے صحابہ کو جو اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے، حضور نے سب کو مدینہ بھیجا ہے. ان 2 ہستیوں کو نہیں بھیجا، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک حضرت علی شیر خدا کو. یہ نہیں کہ باقیوں پہ بھروسہ نہیں تھا، باقیوں پہ بھی تھا بھروسہ، مگر حضور کو ان 2 ہستیوں کے اوپر سب سے زیادہ بھروسہ ہے. قتل تک کا معاملہ آیا جب پورا مکہ قتل کرنے کے در پہ تھا، اس وقت بھی حضور نے حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر بھروسہ کیا. اس زمانے میں اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے وہ بیان کرے حضرت علی شیر خدا کی شان اور اس کی بدبختی شامت اعمال ہو کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انگلیاں اٹھائے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے. جس پہ میرے نبی کو بھروسہ ہے وہ ایمان والا کون ہے جس کو بھروسہ نہیں ہے ابو بکر صدیق کی ذات پہ؟ حضور کو بھروسہ ہے نا جی ابو بکر کے اوپر، تبھی تو ابو بکر کے گھر حضور تشریف لے کے گئے. اور ایک جملہ عرض کر جاؤں، صرف ابو بکر کی ذات پہ نہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا پہ بھروسہ کیا، صرف ابو بکر پہ بھروسہ نہیں کیا، ابو بکر پہ بھروسہ کیا، ابو بکر کی آل پہ بھی حضور نے بھروسہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صرف بھروسے کے قابل نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی آل اور حضرت ابو بکر صدیق کے بچے اور غلام بھی بھروسے کے قابل ہے۔ وہ کیسے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے کے گئے، 3 دن تک حضور نے وہاں پہ قیام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بڑے شہزادے ہیں حضرت عبداللہ بن ابو بکر، ان کا کام یہ تھا کہ وہ مکہ کے اندر رہتے تھے، مکہ کے اندر سرداران قریش کی باتیں شاتیں سنتے تھے، صلاح مشورہ سنتے تھے، جی کیا مشورہ، کیا پلاننگ ہو رہی ہے حضور کے خلاف۔ شام ہو جاتی تو چپکے سے غار کے اندر چلے جاتے اور سارے دن کی رپورٹ جا کے حضور کو دے آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے پہ بھی بھروسہ کیا ہے۔ اگر بیٹے پہ بھروسہ نہ ہوتا تو کبھی بھی اس کو یہ ذمہ داری نہ دی جاتی۔ اب یہ دیکھیں کہ کام منظم کتنا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر جاتے خبر دینے کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، جب وہ چلے جاتے تھے خبر دینے کے لیے تو یہ پیچھے سے بکریوں کا ریوڑ کھول کے اسی رستے کے اوپر قدموں کے نشان مٹاتے ہوئے بکریوں کو لے کے غار پہ چلے جاتے تھے، تاکہ جیڑا بندہ تلاش کرتا ہوا جائے انہوں بکریوں کے نشان لبن حضرت عبداللہ بن ابو بکر ان کے قدموں کے نشان نظر نہ آئے۔ وہ جا کے خبر دے کے رات صبح ان کے بیدار ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ واپس آتے تھے، یہ رات کو وہیں غار کے ارد گرد بکریوں کو لے کے رات وہیں رکتے، جتنی دودھ کی حاجت ہوتی تھی بکریاں دو کے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دودھ غار کے اندر پہنچاتے تھے۔ حضور نے اب ابو بکر صدیق کے خاندان میں سے کتنے لوگوں پہ بھروسہ کر لیا ہے جی؟ 2 بندے ہو گئے ہیں۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ ایک آپ کا بیٹا اور ایک آپ کا غلام۔ جب توجہ نہ سن دے ہو پہ تو تمہیں سمجھ آنی نا، کتنے بندے ہو گئے؟ 2۔ صبح کو یہ بکریاں لے کے واپس آتے تھے، حضرت عبداللہ جو واپس آئے تھے ان کے نشانات پھر ان کے اوپر بکریاں گزار کے نشانات مٹا دیتے تھے۔ تیسری ہستی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی بڑی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ گھر کے اندر کھانا بناتی تھی اور چپکے سے جا کے اس غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا دے کے آتی تھی۔ آل ابو بکر میں سے 3 بندے ہو گئے۔ کتنے بندے؟ حضور نے حضرت علی پہ بھروسہ کیا ہے، ابو بکر صدیق اس کے اوپر بھی بھروسہ کیا ہے، اور صرف ابو بکر پہ نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پہ، آپ کی بیٹی پہ بھی بھروسہ کیا ہے، آپ کے بیٹے پہ بھی بھروسہ کیا ہے، اور آپ کے غلام پہ بھی بھروسہ کیا۔ غلام بھی وہ جس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود حضور نے ابو بکر کا غلام ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر بھروسہ کیا، اور اس نے وفا کی ہے، بے وفائی حضور سے نہیں کی۔ 3 دن تک یہ راز رکھا گیا اور یہ اس طرح خبر پہنچاتے تھے، کھانا بھی جاتا تھا، دودھ بھی جاتا تھا، ریوڑ بھی وہاں پہنچتا تھا، مگر کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ 3 دن کے بعد تلاش کرنے کا جو جذبہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، کفار مکہ کو مایوسی ہو گئی کہ نہیں محمد ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ پھر جا کے حضرت عبداللہ بن ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی، اور یہ جس کو مقرر کیا گیا تھا عبداللہ بن عریقت کو کہ تم سواریاں لے کے 3 دن کے بعد غار کے اوپر آ جانا، وہ سواریاں لے کے غار کے اوپر پہنچا۔ آگے ہم نے سن رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو کتنے بندے تھے؟ 2 بندے۔ یہی سنے نا جی مکہ سے مدینہ ہجرت حضور نے کی تو حضور کی ذات تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔
بندے دو نہیں تھے، بندے چار تھے. کتنے بندے تھے؟ چار بندے. 3 سواریاں تھی، بندے 4 تھے. ایک سواری کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، دوسری سواری کے اوپر وہ جو رہبری کرنے والا تھا، راستہ بتانے والا تھا، وہ سوار ہوا، وہ اپنی سواری خود لے کے آیا. تیسری سواری کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو غلام تھے، وہ جو بکریاں لے کے آتے تھے، وہ غلام بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اسی سواری کے اوپر بیٹھے. 4 بندے 3 سواریوں پہ بیٹھ کے غار ثور سے مدینہ کی طرف نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تاکید کی جو راستہ عام راستہ جاتا ہے اس راستے پہ نہیں جانا، بلکہ عام روٹین والا معروف راستہ جو ہے اس سے ہٹ کے جانا ہے. ان دونوں سمجھانے واسطے صرف روایت نہیں سمجھانی، رستہ نہیں سمجھانا، بلکہ ایتھے ایک روایت بھی سمجھانی. جی میں سارا نقشہ تمہیں سمجھا کے اگے جا کے دساں گا، پھر تسی حیران سر کھرکتے رہ جاؤ گے کہ یار گل سمجھ نہیں آئی. اس واسطے رستہ سمجھنا ہے. یہ جو نشان لگا ہوا ہے نیلے کلر کا، لکیر جا رہی ہے، یہ ہے مکہ سے 3 میل کے فاصلے پہ، یعنی اپوزٹ سائڈ پہ جبل سور ہے. یعنی سور نام کا پہاڑ تھا، اس کے اوپر غار تھی. اس غار میں حضور کتنے دن رہے؟ 3 دن. یہاں پہ حضور نے قیام کیا. یہاں سے یہ جو لکیر جا رہی ہے بلیک کلر کی، یہ عام رستہ ہے جس پہ سارے لوگ جاتے تھے. یہ جو بلیک لکیر جا رہی ہے یہ وہ رستہ ہے جو ہجرت کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ استعمال کیا ہے. حضور جبل سور سے نکلے، عام جو راستہ تھا اس راستے پہ نہیں گئے، اس راستے کو چھوڑ کے نئے راستے سے گزرتے گزرتے یہاں ام معبد کا خیمہ تھا. وہ طویل واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. اس خیمے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر قیام کیا، اور یہاں سے حضور چلتے چلتے سنیت العائر اور یہاں سے قباء پہنچے. قباء مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی تھی. اس بستی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 14 دن حضور نے قیام کیا. پہلا پڑاؤ کہاں پہ ہوا؟ قباء میں. کتنے دن؟ 14 دن. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ہجرت کر کے سیدھا مدینہ چلے گئے تھے. نہیں، سیدھا مدینہ نہیں گئے. قباء میں 14 دن قیام کیا، اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن حضور تشریف لے کے گئے، تیسرے سے 3 یا 4 دن کے بعد یہاں مسجد کی تعمیر شروع ہوئی. تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کے اندر اس کی بنیاد رکھی. مسجد قباء یا مسجد تقوی اس کو کہا جاتا ہے. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کرنے کے بعد یہاں سے حضور مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے. قباء کے اندر صحابی رسول تھے حضرت سعد بن خیثمہ، حضور نے ان کے گھر قیام کیا. مدینے میں جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام کیا. ہن جڑی گل سمجھان والی اے جتنے ڈھول تے نعتاں پڑھن والے نے اے دف چکے ہوندے نا جی، جدوں بھی انہوں نے سٹیج تے بہنا تے انہاں کول پوچھو جی تسی ڈھول دے تے نعت، وہ دونوں اگو دلیل دیں گے. نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی بچیوں نے دف کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. سنی نا جی گل؟ اتنی سنی اور سانو تو یاد ہو گئی ہے، لیکن کسی بندے کے پتر نے اگلی گل نہیں دسی. حضور تشریف لائے قباء کی جانب سے. اگر قباء کی طرف سے حضور تشریف نہ لاتے تو قباء کے اندر قیام بھی نہیں، اور قباء کے اندر جو مسجد ہے وہ بھی موجود نہ ہوتی. مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں مدینہ کے اندر جو داخل ہوئے ہیں مدینہ کی دائیں طرف سے آئے ہیں، سجی سائڈ تو. کدھروں آئے ہیں؟ سجی سائڈ تو. کھبی سائڈ دے ہوتے 50 میٹر دے فاصلے دے ہوتے مدینہ دے اندر ایک پہاڑ ہے. اس پہاڑ نو کہندے نے جبل سلا. اس پہاڑ کے دامن میں ہے وہ مقام جس کو کہتے ہیں سنیت الوداع. جب آپ اشعار پڑھتے ہیں طلع البدر علینا، حضور جب مدینہ تشریف لائے تو بچیوں نے کیا پڑھا؟ طلع البدر علینا من سنیات الوداع، اے سنیت الوداع. اس پہاڑ کے ساتھ سنیت الوداع ہے. حضور تشریف لا رہے ہیں قباء کی طرف سے. سنیت الوداع کس طرف ہے؟ حضور دائیں طرف سے آئے ہیں اور پہاڑ کھبے ہاتھ دے ہوتے ہیں.
یعنی روایت جب آپ نے بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ نعت بچیوں نے دف کے ساتھ پڑھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، تو ثنیۃ الوداع کو اٹھا کے قباء کی طرف لے جاؤ، پھر تو روایت ٹھیک ہے۔ اگر اس طرف نہیں لے کے جاتے، ثنیۃ الوداع یہاں پہ ہے، اس راستے پہ ہے نہیں جس راستے سے حضور مدینہ کے اندر تشریف لائے ہیں، تو پھر یہ مطلب کی ہویا اے اپنے کولو بنائی اپنا رانجا راضی کرنا، ٹول تو بغیر سانو گل سواد نہیں دیندی، تو ٹول نو ثابت کرنے واسطے یہ حضور تشریف لائے مدینے میں تو بچیوں نے دف کے ساتھ نعت پڑھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ اللہ دے بندے، ثنیۃ الوداع اس راستے تے ہے ہی کوئی نہیں ہے، کہاں سے ثنیۃ الوداع پہ کھڑے ہو کے استقبال کیا؟ گل سمجھ آئی جی؟ یہاں پہ 3 موقف ہیں۔ تو اب آپ کہیں گے کہ جی طلع البدر علینا کیا ہے ہی نہیں ہے، طلع البدر علینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ آپ سے جب واپس تشریف لائے ہیں تو وہ ایک عظیم الشان جنگ تھی اور بڑی مشکل جنگ تھی، آگے آئے گی۔ اس وقت جب اس جنگ سے واپس تشریف لائے تھے تو اس وقت مدینے کے لوگ باہر نکل کے ثنیۃ الوداع پہ انہوں نے حضور کا استقبال کیا تھا، اور اس وقت یہ نعت طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اس وقت پڑھی گئی ہے۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے اس وقت آپ کو تے صحیح نا پریشان ہو کے بیٹھے، حالانکہ میں پورا ہفتہ کھپتا رہا تو تھانوں کھڑا ہو کے سمجھا رہے ہیں، ایویں 2 منٹ نہیں سمجھ آئی مینوں بھی، میں بھی اتنی محنت کر کے سمجھایا تو این تھانوں سمجھانی بھی کسے نہیں۔ 3 موقف علماء نے دیے ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ طلع البدر علینا حضور کے ہجرت کے موقع پہ نہیں پڑھا گیا، استقبال تو ہوا ہے مگر انہوں نے پڑھا نہیں، کیونکہ ثنیۃ الوداع اس راستے پہ ہے نہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ لگتا ایسے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے آئے تھے اس وقت بھی یہ پڑھا گیا ہو، جب جنگ سے واپس تشریف لائے تھے اس وقت بھی پڑھا گیا ہو۔ 2 موقف ہو گئے۔ اور تیسرا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں ڈھول اٹھا کے سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا اور کوئی والی وارث ہے نہیں، ان کی اب والی وارث صرف یہ ایک روایت ہے، اگر یہ نیچے سے نکل گئی تو پیچھے بچنا کوئی نہیں، تو وہ باضد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ احزاب والی روایت کو چھوڑ دیں، صرف یہ بات تسلیم کر لیں کہ حضور جب ہجرت کر کے آئے تو صرف اسی وقت پڑھی گئی تھی۔ حالانکہ اگر یہ بات آپ اس پہ باضد ہو جائیں تو یہ روایت حقائق کے لحاظ سے حضور سے ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ جس عمارت کا جس جگہ کا ذکر شعر کے اندر ہے وہ جگہ اس راستے کے اوپر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے، 14 دن آپ نے یہاں قیام کیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے کے گئے۔ وہاں سے آگے آپ نے 1000 مرتبہ سن رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لے کے گئے تھے اور وہاں حضور نے قیام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں سیرت کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔